بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 35 کے اوپر ہے کاغذ کی ناؤ۔ یہ ایک نظم ہے اور یہ نظم لکھی ہے اختر شیرانی نے۔ اختر شیرانی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بچوں کے لیے ایسی نظمیں لکھی ہیں جو کہ بچے آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ پیج نمبر 35 کے اوپر آپ دیکھیں گے کاغذ کی ناؤ۔ ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے، مگر اس پر بھی بہتی جا رہی ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ اگر ہے ناؤ کاغذ کی تو کیا ہے، بچانے والا اس کا دوسرا ہے، ہماری ناؤ کا حافظ خدا ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ بھنور میں آ گئی شوکت کی کشتی، وہ غوطہ کھا گئی رفعت کی کشتی، یوں ہی ٹکرا گئی مدحت کی کشتی، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ ہماری ناؤ بھی کیا ہے بلا ہے، جہازوں کا سا اس کا حوصلہ ہے، بہی جاتی ہے گو دریا چڑھا ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ وہ ایک مکھی نے دیکھو لات ماری، وہ پلٹا کھا گئی کشتی ہماری، سنبھل کر پھر ہوئی سیدھی بیچاری، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ وہ ایک تنکے نے آ کر اس کو چھیڑا، لگا ایک بلبلے کا پھر تھپیڑا، کرے گا تو ہی یارب پار بیڑا، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ اس نظم میں اختر شیرانی نے کاغذ کی ناؤ کی بات کی ہے۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اس کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ کی ناؤ زیادہ دیر تک پانی میں نہیں چلتی ہے اور وہ پانی میں خراب ہو جاتی ہے، لیکن شاعر کی ناؤ پانی میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور تیز ہوا کی وجہ سے ناؤ لہرا بھی رہی ہے اور ڈبکیاں لگا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شاعر کی ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہماری ناؤ کاغذ کی ہے لیکن اس کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حافظ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی، اس لیے شاعر کو یقین ہے کہ ان کی ناؤ کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ ایک اور بند میں شاعر نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، شوکت، رفعت، مدحت، یہ 3 نام آئے ہیں۔ ان تینوں کی کشتیوں کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، جیسے شوکت کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، بھنور کہتے ہیں پانی کے چکر کو، رفعت کی کشتی ڈوب گئی تھی اور مدحت کی کشتی ٹکرا گئی۔ اب شاعر اپنی ناؤ کو بلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے تو بڑے بڑے جہاز اس میں چل رہے ہوتے ہیں، اور اب شاعر کی ناؤ بھی تیز پانی میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس نظم میں شاعر کی ناؤ کو 3 چیزوں نے چھیڑا ہے۔ مکھی کی وجہ سے ان کی جو کشتی ہے وہ الٹ گئی، لیکن اس کے باوجود پھر سنبھل کر سیدھی ہو گئی۔ پھر تنکا ان کی کشتی سے ٹکرایا اور آخر میں ایک بلبلے نے ہلکا سا تھپڑ مارا کہہ سکتے ہیں، یا اس کو چھیڑا، تھپیڑا کہتے ہیں تھپڑ لگانے کو، یا پھر کیا کہتے ہیں تیز ہوا کا جو جھونکا ہوتا ہے، یا ہلکا سا جو تھپڑ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ شاعر کی ناؤ اس میں بھی بہتی چلی جا رہی ہے، یعنی ان تینوں چیزوں نے جو چھیڑا ہے شاعر کی ناؤ کو، اس سے بھی اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اور شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کی ناؤ کو منزل تک پہنچا دے، کیونکہ منزل تک صرف ان کا رب ہی پہنچائے گا۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کی ناؤ جو ہے وہ منزل تک پہنچ جائے گی۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔